السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے آپ کا؟ جی جی کچھ بات کرنی تھی؟ جی۔ آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسلام۔ اسلام بھائی، ماشاءاللہ نام تو بڑا پیارا ہے۔ جی الحمدللہ میرا نام اعظم اتاری ہے۔ جی میں نے اسلام بھائی آپ کو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جی خوشی ہوئی، کیونکہ جب مسجد میں نوجوانوں کو نماز کے لیے دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نوجوانوں کی عبادت کو پسند کرتا ہے، انہیں جوانی کی عبادت کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں محسوس کر رہا تھا، میں نے وضو میں بھی دیکھا اور نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا آپ کا شوق مرحبا، لیکن کچھ جگہوں پر مجھے لگا کہ شاید اس میں اصلاح کی حاجت ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے یہ نماز وضو وغیرہ کہاں سیکھے؟ جی ہم نے سیکھا نہیں ہے، بس ایسے سب لوگوں کو دیکھ دیکھ کے۔ اچھا، جی اصل میں اسلام بھائی کیسا ہے نا کہ دنیا کے سارے کام ہم سیکھتے ہیں، یعنی کسی کو اگر بائک چلانا ہے، سائیکل چلانا ہے تو وہ بھی پہلے سیکھتا ہے پھر چلاتا ہے، کسی کو بزنس کرنا ہے تو بزنس سے پہلے وہ اس کام کو سیکھتا ہے اور پھر بزنس کی طرف آتا ہے۔ تو دین کا علم بھی سیکھے بغیر کیسے آئے؟ کہ نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، اور وضو یہ نماز کی کڑی ہے، کہ اگر وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اب ان کے متعلق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وضو میں آپ نے یوں کیا نا کچھ، یعنی چلو میں پانی لے کر اس طرح کچھ کیا تھا، تو یہ اس کو علماء نے اسراف لکھا ہے، یعنی جب پانی نل سے گر رہا ہوتا ہے تو وہ بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس کے نیچے آپ تھوڑی دیر ہاتھ رکھ لیں گے نا تو اب یہ کیا ہوگا، ہاتھ دھلنے میں شمار ہو جائے گا، یعنی آپ کا ہاتھ دھل گیا 3 بار۔ اب اس کے بعد 3 بار چلو میں پانی لے کے اگر آپ اس طرح گراتے ہیں تو یہ اسراف ہوگا، یعنی پانی کا ضائع کرنا، اور یہ گناہ ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ وضو کے اندر جو ہے نا 4 فرض ہیں، یہ 4 فرض تو اینی ہاؤ پورے ہونے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جہاں سے عادتاً بال اگتے نا، یعنی وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، اس کان سے لے کر اس کان تک، یہ پورا اگر آپ ملا لیں تو یہ بنتا ہے چہرہ۔ جی یہ پورے چہرے کا اچھے سے دھلنا ضروری ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض جو ہے نا وہ انگلیوں سے لے کے کونی تک، یہ دونوں ہاتھ اسی طرح دھونے۔ تیسرا فرض ہے اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری، اور چوتھا آخری فرض جو ہے وضو کا وہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا، پہلے سیدھا دھوئیں گے پھر الٹا دھوئیں گے۔ یہ 4 فرض مکمل اگر ادا ہوں گے تو وضو ہوگا۔ تو وہ کوشش کریں کہ اپنے وضو کو سنت، فرض اور طریقہ کار کے مطابق آپ لے کر چلیں۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے، ہمیں اور شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ سب میں نے ایک بڑی مسٹیک یہ بھی دیکھی کہ نماز میں جو نا اپنے پائنچے موڑے ہوئے تھے، ٹخنوں سے اونچا رکھنا پائنچا سنت ہے، لیکن نماز میں پائنچا موڑنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب حرام ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اب کسی نے اگر زندگی میں بہت ساری نمازیں اسی طرح پڑھی ہیں تو وہ نمازیں تو ہوئی نہیں اس کی، وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جی اچھا، اسی طرح میں نے نماز میں دیکھا کہ آپ نماز بہت جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، آپ کو کہیں جانا تھا نہیں۔ یا ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ جی جی چلیے، کیا ہے نا، نماز بڑی اہم عبادت ہے، اس کو سکون سے ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز اس انداز میں پڑھتے ہیں جیسے وہ کثرت کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں، تو یہ انداز نہ ہو، قیام بھی سکون سے ہو، قرات جو آپ کر رہے ہیں قرآن پڑھ لیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، نماز کی برکتیں اس صورت میں زیادہ ملیں گی۔ اچھا، آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دیگر اور بھی کئی گناہوں کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی طرف توجہ جاتی ہے، قرآن میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی۔ لیکن ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن برائی اور بے حیائی سے نہیں بچ پا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، آپ کو سن کر بھی اچھا لگے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تو اپنی نماز صحیح کر لیں، یہ تجھے صحیح کر دے گی۔ تو یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ سوچا آپ میرے بھائی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ باتیں میں عرض کروں۔ جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جی الحمدللہ 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ہے مدنی کورسز کا۔ آپ نے بہت ساری دنیاوی کورسز تو سنے ہوں گے،
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इल्म सीखने के लिए भी बड़े शॉर्ट टर्म कोर्सेज रेडी किए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के डिपार्टमेंट मदनी कोर्सेज के जरिए से 7 दिन का फैजान नमाज कोर्स होता है। यानी अगर आप 7 दिन के लिए वक्त दे दें तो आपको नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, नमाज में पढ़ने वाली सूरतें, दुआएं, ये सब इंशाल्लाह याद करवा देंगे। फीस वगैरह लगता है कि ऐसे ही? हाँ, बात तो आपने बहुत अच्छी पूछी है। एक्चुअली बाहर कहीं आप जाएंगे ना तो आपसे फीस तो ली जाएगी। जाहिर है एक बंदा टाइम इन्वेस्ट करता है, खर्चा होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं ना 7 दिन खिलाते हैं, पिलाते हैं, और एक बाकायदा एक मुअल्लिम होते हैं, टीचर होते हैं जो सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो फीस तो बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो फी सबीलिल्लाह विदाउट एनी फीस ये आपके लिए इंतज़ाम किया हुआ है। वहीं रहना पड़ेगा कि आ जा सकते हैं? 2 तरह की सहूलत है। एक तो है कि आप 7 दिन पूरे दे दें। ठीक है, हम पिकनिक पर जाते हैं तो कई दिन चले जाते हैं, शादी होती है तो हम दे देते हैं टाइम। अगर 7 दिन पूरे देते हैं तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। एक मिसाल देता हूं मैं आपको कि वो शख्स जो सिर्फ 4 घंटे दुकान खोलता है तो 4 घंटे के हिसाब से अर्निंग होती है, वही शख्स 8 घंटे दे तो घंटे के हिसाब से होगी जी। तो इसी तरह अगर 7 दिन पूरे कोर्स में आप दे दें अपने तो इंशाअल्लाह उल करीम आपको वो सारी बातें सीखने को मिलेंगी जो आपको पूरी जिंदगी काम आएंगी इंशाअल्लाह। क्या ज़हन बनता है? इंशाल्लाह सबसे पहले मैं नमाज दुरुस्त करूंगा, क्योंकि आपने बताया नमाज दुरुस्त नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। जी, जी, जज़ाकल्लाह, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं भी ये कोर्स करूंगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले इस्लाम भाई तो माशाअल्लाह 7 दिन के कोर्स के लिए तैयार हो गए। आप कब ये कोर्स करेंगे? आपके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन का फैजान नमाज कोर्स मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास 63 दिन का मदनी कोर्स, इस्लाह अमाल कोर्स और भी कई कोर्सेज मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस नंबर पे हमसे रब्ता करें और इस कोर्स की बरकतें हासिल करें। आप भी एडमिशन लें और दूसरों को भी फैजान नमाज कोर्स करने के लिए राजी कीजिए।